بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلوچستان میں وہاں کے لوگ اپنے پیاروں کی لاشیں سڑک پر رکھ کر بین کر رہے ہیں اور کوئی سنوائی نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ آج پورا پاکستان یہ حالات دیکھ رہا ہے، لیکن ان کے حق میں جس زور سے آواز اٹھانی چاہیے تھی ہم وہ آواز نہیں اٹھا رہے ہیں، ماں سوا سوشل میڈیا کے جو عظیم لوگ یہ کمنٹیٹر پاکستانی کام کر رہے ہیں، میں ان کو سلام کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگ ہیں، کچھ کے نام چھٹ جاتے ہیں مجھے تو پھر دوست برا مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ پورے پاکستان میں خاموشی ہے، ظلم ہو رہا ہے، ان کے لاشیں رکھے ہوئے ہیں، گرمی سے کیا حال ہو رہا ہے لاش کا۔ کسی جرنیل کو، کسی جج کو توفیق ہے کسی انسان کو کہ ان کے دکھ میں شریک ہو سکے؟ نہیں۔ کیوں؟ ہمارے ہاں تو وردی پہنتے ہی حاکم اور محکوم، ظالم اور مظلوم کی کہانی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی کوئی وردی پہنتا ہے اس کا ایٹیٹیوڈ ہی بدل جاتا ہے۔ آپ کسی چھوٹے سے ایئرپورٹ پہ جا کے دیکھ لیجیے، جیسی وردی پہنتا ہے اس کے اندر ایک اکڑ آ جاتی ہے، وہ انگریز کا غلام اپنے آپ کو بہادر سمجھنے لگتا ہے۔ دیکھو ان کے مطالبات کیا ہیں، دیکھو ان کی کہانی سنو، دیکھو ان کا غم جانو۔ دن کی روشنی میں ایف سی اہلکاروں کی موجودگی میں وہاں سے منرلز نکال کے ٹرکوں میں بھر کے باہر لے کے جاتے ہیں، اور جن رستوں سے جاتے ہیں ان رستوں پہ اگر اس کا شہری گزر جائے تو اس کو پکڑ لیتے ہیں وردی والے، اس کی دھنائی لگاتے ہیں۔ وہ غدار ہے ان کی نگاہ میں، اس شہر کا رہنے والا۔ اور جو کام یہ کر رہے ہیں چھپ کے ان کے منرلز لے کے اٹھائے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے قرارداد پاس کروا لی کہ یہ وفاق کا اتنا ایسا اسٹرکچر ہوگا اور صوبے کا یہ ان کے منرلز ہم چرا رہے ہیں اور ان کی پٹائی بھی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے وردی پہنی ہوئی ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ عقل مند دراصل غلطیوں سے سیکھتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے عقل مند غلطی کرنے کے بعد اور اس سے سیکھتا ہے۔ بے وقوف کبھی نہیں سیکھتا۔ بہت ظالم کم ہی عقل مند ہوتے ہیں، وہ کم سیکھ پاتے ہیں۔ جو ظالم عقل مند ہوتا ہے وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ لیکن افسوس کے فال آف ڈھاکہ پاکستان کے ٹوٹنے سے بھی ہم نے کچھ نہیں سیکھا۔ لیکن پاکستان کے لوگوں سے میں کہوں گا آواز اٹھاؤ ان کے حق میں۔ اب اور کچھ حقائق میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا صاحب، میں بلوچستان کے جو لیڈرز ہیں ان کی جب گفتگو سنتا ہوں تو بہت حیران ہوتا ہوں اور خوش ہوتا ہوں، کس سلیقے سے، تہذیب سے وہ اپنی بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اختر مینگل صاحب کو آپ سنیے، کل ایک کامران صاحب تھے، میں ان کو دیکھ رہا تھا ایک پاکستانی کسی چینل پر۔ اس سے پہلے میں ہدایت الرحمان صاحب کی، مولانا صاحب کی گفتگو سن رہا تھا۔ کتنے خاموش سلیقے کے ساتھ وہ اپنی بات رکھتے ہیں۔ شاید ہم وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی آہستہ سے بات کرتا ہے، تہذیب کے ساتھ بات کرتا ہے تو اس کا نوٹس نہیں لیتے، جب تک کہ وہ چیخے نہیں، بدماشی نہ کرے، جب تک ہم نہیں سنتے۔ شاید یہ قومی اس میں آ گیا ہے، ہماری ڈی این اے میں ہے شاید یہ ہمارے۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ ان کے مطالبات جن کو میں دہراتا ہوں، پہلے بھی میں نے بتائے تھے، جو میں نے مولانا سے سنے اور میں نے ان کو چیک کیا، ٹھیک ہے؟ آپ بھی اس کو چیک کیجئے اور لوگوں سے ڈسکس کیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کا پورے سال کا بجٹ 206 ارب روپے، اور وفاق جو ہے اسلام آباد بلوچستان سے 260 ارب روپے لے جا کر اورنج ٹرین بنا لیتا ہے۔ پیسے چائنا سے آئے ہیں، وہ اس وجہ سے نہیں آئے ہیں کہ وہ پنجاب کے میں جا کے وہ بنانی ہے، موٹر وے بنانی ہے، اورنج ٹرین بنانی ہے۔ وہ تو وہاں کے کاموں کے لیے آئے تھے نا، سی پیک اور سارے پروجیکٹ جو ہیں، ان پروجیکٹس میں سے پیسے نکال کے وہاں جا کے تم نے 260، اور ان کی وہ چلو اچھا ہے کوئی بات نہیں، بنا لی یار، ٹھیک ہے، لیٹ اٹ گو۔ لیکن ان کے سارے سال کا 206 ارب روپے کا بجٹ، وہ کہتے ہیں اگر ہم 10 لاکھ روپے دواؤں کے لیے طلب کریں تو نہیں دیے جاتے۔
10 अरब रुपए, माफ कीजिएगा 10 करोड़ रुपए वो फायर वर्क के लिए, आतिशबाजी के लिए मखसूस कर देते हैं। 10 लाख दवाई के लिए नहीं, कैंसर का मरीज तड़प रहा है, तड़पते तड़पते मर जाए। फिर वो कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि मोटरवे पे कितना खर्चा आया? 5,000 अरब। 5,000 अरब। सबसे बड़ा शहर तो कराची है, जहां इतनी पॉपुलेशन है, वहां ये चीजें क्यों नहीं बनाई? अब ये कराची वाले भी ये आवाज उठाते हैं, मुझे समझाते हैं कि यार तुम कुछ सोचो, ये क्या है? हाँ, ये नाइंसाफी है। लेकिन चलो कहीं पे भी तामीर हो, ठीक है, लेट इट गो, कहीं पे भी कुछ भी बन जाए, कोई भी शहर तो। लेकिन मौलाना हिदायत साहब ये कह रहे थे हमें इस पे भी एतराज नहीं है, लेकिन तुम ये तो देखो कि तुम हमसे क्या ले रहे हो, हमें क्या दे रहे हो। हमारे पैसे से तुमने लाहौर बना दिया, तुमने साहिवाल का बिजली घर बना दिया, जेहलुम का बिजली घर बना दिया, भावलपुर का बिजली घर बना दिया, और हम अंधेरों में डूबे रहे। हमारे यहां पक्की सड़क भी ना हो, तुम्हारे यहां तहसीलदार जो है वो गाड़ी और ड्राइवर के साथ घूम रहा है, हमारा मेंबर असेंबली जो है वो पैदल चलता चला आ रहा है। पैसे उनके हैं। वो कहते हैं यार तुम सुई गैस हमसे ले गए, छीन ले लिया तुमने, रेकोडिक ले लिया, गवादर ले लिया, सीपैक ले लिया है, इस्लामाबाद को देखो कैसा बना लिया, और हमारी तुम हालत देखो क्या है। तो क्या वो गलत कहते हैं, झूठ बोल रहे होंगे? हैं, ये मुमकिन हो सकता है एग्जेजरेट कर रहे हो? नहीं, खुद जाके आप जरा इस बात को, जो बातें मैं कह रहा हूं, मैं तो वो बातें कह रहा हूं जो मौलाना हिदायतुर रहमान साहब ने रखी थी सामने, इनको आप जरा चेक कीजिए। मैंने भी चेक किए, और जब आपको यकीन आ जाए तो इसके खिलाफ आवाज उठाइए। अच्छा, अब आप ये देखिए कि ये बलूचिस्तान का हल क्या ढूंढ के लाए हैं। वो मैंने उस दिन भी कहा था, अंग्रेजों की कब्र से ये एक चीज निकाल कर ले आए हैं कि बलूचिस्तान को 11 डिवीजन और 41 अजला में तकसीम कर दो। ये हल है, ताकि और ज्यादा कंट्रोल जो है, ये क्या डिवाइड एंड रूल वाले वो अंग्रेज क्या करते थे, ये डिवाइड करते थे और रूल करते थे, ठीक है ना। एक हल ये है। दूसरा हल ये अभी ताजा तरीन लाए हैं कि मुल्ला साहब को, फजलुर रहमान साहब को जो है हीरो बनाकर पेश करो, फिर ये फसादात फूटेंगे, फिर इनके जरिए जो है वहां पे बातचीत बढ़ाएंगे। ये हल आपको काबिल कबूल हो सकते हैं, लेकिन बलूचिस्तान के अवाम को काबिल कबूल नहीं होंगे। यार कुछ तो सोचो। वो क्या मांग रहे हैं? वो तुमसे तहरीर और तकरीर की आजादी मांग रहे हैं, वो आजाद अदलिया मांग रहे हैं, फेयर इलेक्शन मांग रहे हैं, ठीक है ना। अपने रिसोर्सेज पे उनका हक मांग रहे हैं, जहां से तुम ट्रक दिन की रोशनी में निकाल के ले जाते हो, और वहां से कोई उनका आदमी गुजर जाए तो उसको जो है सवालात शुरू कर देते हो। तुम इस डिवाइड को, एक्टिविटीज को अपनी जीत या अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी समझते हो, तो तुम बहुत नादान हो, तुम बहुत गलत समझते हो। देखो, झूठा सॉल्यूशन जो है ना, वो मसले को छुपा सकता है। झूठा सॉल्यूशन मसले को छुपा सकता है, हल नहीं कर सकता। तुम हल चाहते ही नहीं हो, तुम तो वही किरदार ले लिया है हाकिम और महकूम वाला। उनको हम हाकिम हैं वहां पर, वो महकूम है। ये आज के दौर में ये थ्योरी चलेगी? ये थ्योरी नहीं चलेगी। बस इसके लिए हम सबको उठना चाहिए, आवाज बुलंद करनी चाहिए, और बड़े पैमाने पे सामने आना चाहिए। हर शहर में मुजाहरे होने चाहिए कि वो लाशें रखे सड़क पे बैठे हैं, लाशों का क्या हाल हो गया गर्मी में, तुम कुछ जाओ उनसे बात करो। देखिए बन्नू में क्या किया है, वहां पे फाइटर जेट से हम बमबारी कर रहे हैं, अपने ही मुल्क में अपने ही फाइटर जेट चल रहे हैं। यार क्या कर रहे हो? कहां पे सुकून है? आजाद कश्मीर में 28-30 लोग मार दिए तुमने।
اور ان کے ساتھ جھوٹی نیگوسیشن چلا رہے ہو. دھوکہ دہی کی تاریں چل رہی ہیں. وہی سلوشن کی طرف نہیں جاتے. میری باتیں سمجھ میں آتی ہیں تو اس کو شیئر کیجیے گا. ایک آخری بات 5 اگست کے متعلق کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی کامیابی حاصل کر سکیں گے یہ پی ٹی آئی والے، کیونکہ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے اس لیڈرشپ کی. ایک دن کا مظاہرہ کریں گے، یعنی اپنی کمزوری کا اظہار کریں گے، اور یہ سب پیچھے سے ڈوریں ہل رہی ہیں. ارے یار، احتجاج ایک دن کا ہوتا ہے. آج تک کتنے دنیا میں لیڈر جیل سے چھٹے ہیں، ڈکٹیٹرز نے چھوڑا ہے کہ ایک دن کا احتجاج. اس سے پہلے تماشا لگایا تھا کہ 2 گھنٹے کا بھوک ہڑتال. کس قسم کا دھوکہ دہی کر رہے ہیں؟ نہیں، ان میں جان نہیں. ان کے حق میں دعا کریں، اور جہاں ملیں ان کو شرمندہ کریں. یہ ایک سلوشن ضرور کیجئے. جھگڑا نہیں کیجئے، شرمندہ ضرور کیجئے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجئے گا. مجھے اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا. ہمارا پیٹریون از آن، تو اس کو ذرا جائیے دیکھیے، اس کے ممبرشپ لیجئے تاکہ ہم اور زیادہ اچھی ویڈیو بنا سکیں. شکریہ. خدا حافظ.